میمو گیٹ میں ایسے ایفیڈیوٹس آئے تھے اس وقت کے آرمی چیف اور DJSI نے دیے تھے. تو ابھی بھی آپ اسی ٹائپ کا کمیشن آپ نے پہلے اشارہ کیا لیکن بنایا نہیں. بنائیے اگر اجازت دیں تو میں سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی ندیم ملک کہہ رہے ہیں کہ ان کا لہجہ ان کی الفاظی اسی طرح ہوتی ہے. آپ کو پھر یاد ہوگا جب 98 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت بھی وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے وہ نواز شریف تھے اور ان کے فون کال بھی آئی تھی اور دھمکی میز بھی وہ تھے. کوئی تحریراً لکھ کے نہیں دیا تھا انہوں نے, فون کال کی تھی باقاعدہ. تو اس کے جواب میں کیا ہم ایٹمی تجربہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے تھے؟ نہیں, ہم نے کیا تھا اور پھر ہم نے بھگتا بھی. مگر اس کے بعد میں دو چیزیں جو بڑی اہم ہیں, میں ایک سیکنڈ یہ ویسے ہماری تاریخ میں 2-3 مواقع ایسے ہیں, آپ ہی کی بات کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ایک نیوکلیئر ٹیسٹ, ایک CTBT ارلی 90s میں ہم رپورٹنگ میں آئے تھے تو بڑا ہوتا تھا کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی. آپ میزائلوں کے تجربے وربے نہیں کریں گے, آپ اس پہ سائن کریں, لمبی رینج کے میزائل نہیں بنائیں گے. پھر سلالہ اٹیک کے بعد ہم نے ان کی وہ ساری آمد و رفت بند کی تھی. تو اس وقت کھڑی رہی تھی قوم بھی اور قیادت بھی کھڑی رہی تھی. کھڑا رہنا چاہیے, کیا بات بھی کرنی چاہیے نہیں, لیکن لڑنا نہیں چاہیے, لیکن انگیج کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی ڈانٹ ہی سنتے رہیں. جو میں کہنا چاہتا تھا وہ آپ نے جواب دیا. کیا ہم انگیج نہیں کیا لوگوں کو؟ کیا ہم کھڑے نہیں رہے؟ اور کیا ہم ایک زگ زیگ کر کے اپنے راستہ ہم نے بنایا نہیں ہے؟ اور کیا انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ دنیا کہہ رہی ہے, آپ کے انٹیلیجنس ادارے کہہ رہے ہیں, آپ کے مین ادارے آپ کو جواب نہیں دے رہے؟ جو آپ بیانیہ سڑکوں پہ تو آپ دیتے ہو مگر ادارے ان کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ میں اس کو دہرائے بغیر صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں, جو بات کرتے ہیں نا کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں اور بلیک چیزیں وائٹ ہو جاتی ہیں, بتائیں نا کہ کن کے ساتھ ہم بیٹھ کے بلیک چیز کو وائٹ کر رہے ہیں, نمبر ایک. اور یہ بات عمران خان بھی کہتے ہیں. پھر اسی طرح میں یہ بات کروں گا کہ جب آپ میر جعفر صادق کی بات کرتے ہو اور اگلے دن کوئی اور بات کر دیتے ہو, وہ جملہ بہت نامناسب تھا. ہاں اس طرح پھر آپ کہ وہ ایک ٹارگیٹڈ اٹیک ہوتا ہے, وہ ٹارگیٹڈ اٹیک اچھا پھر مجھے 2 منٹ دیں پلیز. پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک دفعہ آپ کہتے ہو سازش ہوئی ہے, اگلے دن کہتے ہو آپ مداخلت ہوئی ہے, پھر اگلے تیسرے دن آپ یہ کہتے ہو کہ اگر ہم ان کے ساتھ ٹھیک رہتے تو حکومت میں ہوتے. یہ تینوں چیزوں میں تضاد ہے. یہ کوئی ایک سازش کا تسلسل نہیں ہے کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا. مگر میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں, آئین, مذہب, ادارے, آپ تینوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو اور تینوں کے ساتھ کرنے کے باوجود کوئی ندیم ملک صاحب ان کی جگہ آج بھی کوئی اور کرتا اس طرح تو اس پر کفر کے فتوے یا غدار اور یا ہینگ کر دیا جاتا. میں ایک ہوتا. اب آ جائیں جو یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جناب کمیشن بنائیں. میں پہلے بھی آپ کی شاید پروگرام میں کہہ چکا ہوں, آج پھر دہرا رہا ہوں, آئیں کمیشن بناتے ہیں. بننا چاہیے, سپریم کورٹ کے اندر آئیں کمیشن ایفیڈیوٹس آنے چاہیے. یس, اور قوم پبلک آنی چاہیے پبلک. اور دوسرا, ان کی گارنٹی کون دے گا کہ 2015 میں بھی جوڈیشل کمیشن بنا تھا, اس کے فیصلوں کو یا جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کو ماننا پھر پڑے گا. یہ تو نمبر 1. اب آ جائیں الیکشن کی بھی بڑی بات کرتے ہیں. 4 سال ہم کہتے رہے نا کہ آؤ الیکشن کروائیں, یہ کہتے تھے ضرورت نہیں ہے. اب 25 دنوں میں کیا ہو گیا کہ ہر حال میں الیکشن ہو؟ بتا دو. ایک سیکنڈ. اب آ جائیں, اس کے باوجود ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. آپ تیار ہیں؟ بالکل ہم الیکشن, میں کہتا ہوں صبح الیکشن کروا دیں. وجہ ایک سیکنڈ, ہاں میں کہہ رہا ہوں, اور ہم ساری جماعت ایز جماعت کہہ رہے ہیں ہم اپنے اتحادیوں کو بھی منا لیں گے, آؤ الیکشن کرواتے ہیں. مگر 2018 کے بعد جو آپ ریفارمز الیکشن کے حوالے سے لے کر آئے ہو اس کو واپس لے لو, یا نئی ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہو, آؤ صبح بیٹھو, ریفارمز ایک دن میں ہی ہو جاتی ہیں. کوئی کیمیائی نسخہ نہیں ہے کہ وہ پورا مہینہ لگے گا یا 10 سال لگیں گے. آؤ بیٹھتے ہیں تاکہ آنے والے انتخابات کے نتائج پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے.